بنگلہ دیش کی تاریخ میں ایک بڑا بلکہ بہت بڑا موڑ نظر آیا۔ آمرانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے 15 سال تک ملک میں حکومت کرنے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو طلبہ تحریک نے ایک واقع پرتشدد مظاہروں کے بعد مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد وہ بنگلہ دیش چھوڑ کر بھارت فرار ہو گئی ہیں۔ اور بنگلہ دیش کے آرمی چیف کے اعلان کے مطابق اب وقتی طور پر بنگلہ دیش میں عبوری حکومت قائم کی جائے گی۔ بنگلہ دیش کی سڑکوں پر لاکھوں افراد جشن منا رہے ہیں، لیکن ابھی تک عوام کا غم و غصہ تھما نہیں ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش میں کیا صورتحال ہے، یہ تو آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ کل تک شیخ حسینہ استعفیٰ دینے کے لیے بالکل تیار نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ اس تحریک کو کچلنے کی حکمت عملی بناتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سخت سے سخت کارروائی کے احکامات جاری کر رہی تھی۔ ملک بھر میں کرفیو لگا دیا تھا، مظاہرین کو دہشت گرد قرار دے رہی تھی۔ کل ہی پرتشدد مظاہروں میں 90 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ اسے بنگلہ دیش کی حالیہ تاریخ کا سب سے خونریز دن قرار دیا جا رہا تھا، مگر پھر اچانک سے فوج کی حمایت ختم ہونے کے آثار نظر آنے لگے تو شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے لیے حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ فوجی افسران نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بنگلہ دیشی آرمی سے مطالبہ کیا کہ وہ عوام پر کریک ڈاؤن سے گریز کریں، جبکہ فوجی اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقارُززمان نے کہا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور اب بھی کھڑی رہے گی۔ پھر اس کے بعد ہونے والے مظاہروں میں فوجی اہلکار سڑکوں پر تو نظر آئے، مگر انہوں نے مظاہرین کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور پھر حسینہ واجد کے مستعفی ہونے کے چند لمحے بعد ہی بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بنگلہ دیش کی آرمی نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کا وقت دیا ہے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد ہی شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو گئی اور پھر خبر آئی کہ وہ فوج کے 730 طیارے میں بیٹھ کر بھارت سے روانہ ہو گئی، مگر اس سے پہلے وہ ایک تقریر ریکارڈ کرنا چاہتی تھی، مگر انہیں اس کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقارُززمان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو چکی ہیں، اب ملک میں عبوری حکومت قائم کی جائے گی، جس کے لیے بات چیت جاری ہے۔ اس حوالے سے عوامی تحریک کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہوئی ہے، مظاہرین فوج سے تعاون کرے۔ مگر جیسے ہی شیخ حسینہ واجد استعفیٰ کی اطلاع مظاہرین تک پہنچی تو ڈھاکہ میں موجود مظاہرین وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گئے اور وہاں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سامان اٹھا کر لے گئے۔ مظاہرین نے شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کے دفاتر اور عوامی لیگ کے رہنماؤں کے گھروں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ سرکاری عمارتوں میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ اور آگ لگانا شروع کر دی۔ مشتعل مظاہرین نے وزراء کی ذاتی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ صرف یہی نہیں، بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ بھی گرایا گیا اور ان سے منسلک میوزیم میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ ساتھ ہی مظاہرین شیخ حسینہ کے ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں گھسنے والے ایک شخص کا کہنا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عامر شیخ حسینہ واجد رہتی تھی، مگر وہ اب ایک بزدل کی طرح ملک سے بھاگ گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کو معصوم طلبہ اور دیگر لوگوں کے قتل کے ٹرائل کا سامنا کروانے کے لیے واپس بلوایا جائے۔ واضح رہے کہ کوٹا سسٹم کے خلاف جولائی میں شروع ہونے والی طلبہ تحریک کے خلاف وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے جابرانہ رویہ اختیار کیا تھا، کریک ڈاؤن اور آپریشن شروع کر دیا تھا، مظاہرین کو دہشت گرد قرار دے دیا تھا اور اس سب کے نتیجے میں مجموعی طور پر 300 افراد مارے گئے اور ہزاروں مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اس دوران کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والی تحریر شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک میں بدل گئی۔ مظاہرین نے شیخ حسینہ واجد کو ڈکٹیٹر قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی، ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا اور ایک مہینہ پہلے شیخ حسینہ واجد کے خلاف سر عام جن نعروں کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا وہ ہر ایک کی زباں پر آ گئے اور ڈھاکہ کی جس لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا اس کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو جائے، اور پھر شیخ حسینہ مستعفی ہو کر بھارت فرار ہو گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے 730 طیارے میں نئی دہلی کے قریب ایئر بیس پر لینڈ کیا
بھارتی فضائیہ اور سیکیورٹی ایجنسی لینڈنگ تک شیخ حسینہ کی تیاری کی نگرانی کرتی رہی اور شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کے C-130 طیارے میں بھارتی ایئر بیس پہنچی۔ بھارتی ایئر بیس پر شیخ حسینہ کی بھارتی قومی سلامتی کے مشیر رجت دول کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ واجد کچھ دیر میں لندن کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس حوالے سے BBC کے مطابق گزشتہ کئی برسوں سے شیخ حسینہ واجد کا بڑا اتحادی رہا۔ بنگلہ دیش کی سرحد متعدد مشرقی بھارتی ریاستوں سے ملتی ہے۔ یہ ریاستیں کئی دہائیوں سے عسکریت پسند کے خلاف لڑ رہی ہیں اور ایسے میں ڈھاکہ میں ایک فرینڈلی حکومت اس میں مزید مددگار رہی ہے۔ اپنے دور اقتدار میں شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش میں بھارت مخالف عسکریت پسند گروپس کے خلاف کارروائیاں کی، جس سے انہیں بھارت کی مزید حمایت حاصل ہوئی۔ انہوں نے ان بھارتی ریاستوں تک اشیاء کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے نئی دہلی کو اپنی سرزمین کے استعمال کی اجازت بھی دے دی۔ آرٹیکل کے مطابق 1996 میں پہلی بار منتخب ہونے کے بعد سے شیخ حسینہ واجد کے بھارت سے قریبی تعلقات رہے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات استوار رہے، جبکہ 2022 میں بھارت کے دورے کے دوران انہوں نے بنگلہ دیش کے عوام کو یاد دلایا کہ کیسے بھارتی حکومت، عوام اور افواج نے 1971 کی جنگ آزادی میں مدد فراہم کی تھی۔ اپوزیشن کی جماعتوں اور سماجی کارکنوں نے شیخ حسینہ واجد کی بھارت سے اس قربت پر تنقید کی اور بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ صرف ایک سیاسی جماعت کی پشت پناہی کے بجائے بنگلہ دیشی عوام کی حمایت کرے۔ پچھلے 15 سال میں خود کو طاقت کا مرکز بنانے والی بنگلہ دیشی لیڈر اور وزیر اعظم کو جس کوٹا سسٹم کی وجہ سے مستعفی ہونا پڑا، وہ اصل میں ہے کیا اور معاملہ آخر اتنا متنازع کیوں ہے؟ اس حوالے سے بنگلہ دیش کے کوٹا سسٹم کا جائزہ لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کو مراد اور تنخواہوں کی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے، مگر بنگلہ دیش میں ان سرکاری ملازمتوں کا نصف سے بھی زیادہ حصہ کچھ خاص کمیونٹیز کے لیے مختص تھا۔ اس کوٹا سسٹم کے تحت صرف 44% سرکاری ملازمتیں میرٹ پر، جبکہ باقی 56% مخصوص کمیونٹیز کے لیے مختص تھی۔ ابتدا میں بنگلہ دیش میں کل سرکاری ملازمتوں کا 30% حصہ 1971 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ بعد میں ان کی اولادوں کے لیے 20 سرکاری ملازمتوں میں 30% حصہ رکھا گیا اور پھر ان کی تیسری نسل کے لیے بھی 30% کوٹا مختص کیا گیا۔ اس طرح 10% ملازمتیں خواتین اور 10% پسماندہ اضلاع کے لیے مختص کر دی گئی، جبکہ 5% حصہ اقلیتوں اور 1% معذور افراد کے لیے مختص تھا۔ احتجاج کرنے والے طلباء کا مطالبہ تھا کہ اس غیر منصفانہ کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے اور ملازمتوں کو میرٹ کی بنیاد پر الاٹ کیا جائے، اور مظاہرین کے سب سے زیادہ تحفظات 1971 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے مختص ملازمتوں کے کوٹے پر تھے، جو کل ملازمتوں کا تقریباً 1/3 حصہ بنتا تھا۔ اس کوٹے کا آغاز 1972 میں بنگلہ دیش کے بانی رہنما شیخ مجیب الرحمان نے 1971 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے انعام کے طور پر کیا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ کوٹا صرف 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے مختص تھا، مگر 1997 میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے بچوں کو بھی اس کوٹے کا حقدار قرار دے دیا۔ اس کے بعد 2010 میں شیخ حسینہ نے ہی ایک بار پھر قانون سازی کر کے 71 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے پوتے اور پوتیوں کو بھی اس کوٹے میں شامل کر لیا، جس پر بنگلہ دیش کے عوام کے تحفظات میں اضافہ ہو گیا، اور پھر 2018 میں اس نظام کے خلاف بنگلہ دیش میں طلباء کے مظاہروں کا آغاز ہوا، جس کے بعد 2018 میں ہی شیخ حسینہ واجد نے اس کوٹے کو ختم کر دیا اور مظاہرے بھی ختم ہو گئے۔ مگر 2021 میں 1971 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے متعدد ورثاء نے بنگلہ دیش کی ہائی کورٹ میں حکومت کے اس اقدام کے خلاف درخواست دائر کر دی تھی، اور ہائی کورٹ نے 5 جون 2024 کو حکومت کی جانب سے ختم کیے گئے کوٹا سسٹم کو دوبارہ بحال کر دیا، جس کے بعد بنگلہ دیش بھر میں طلباء نے احتجاج کا نیا سلسلہ شروع کر دیا، جس کا آغاز تو طلباء نے کیا تھا، مگر یہ ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔
جس میں بنگلہ دیش کی اپوزیشن جماعتیں بھی شامل ہو گئی اور حکومت سے کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کا مطالبہ شدت سے ہونے لگا۔ مگر جولائی میں شیخ حسینہ کی حکومت نے مذاکرات کی بجائے مظاہرین پر سخت کریک ڈاؤن کر دیا، جس سے ملک میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے مختلف حصوں میں مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، ان پر پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کے ذریعے تشدد کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، حکمراں جماعت کے طلباء میں اور احتجاج کرنے والے طلباء میں شدید جھڑپیں بھی سامنے آئی، جس سے ملک میں حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے اور پولیس کی جانب سے بھی عام مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کے واقعات بھی سامنے آنے لگے۔ اکثر شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، کچھ مقامات پر مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا احکامات جاری کر دیے گئے، موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور دیگر حکومتی عہدیداروں نے احتجاج کرنے والے طلباء کو رضاکار قرار دے دیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے 1971 کی جنگ میں بنگلہ دیش سے مخالفت کی تھی، اور لفظ رضاکار کو بنگلہ دیش میں غدار کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ حسینہ واجد کے اس رویے سے مظاہروں میں مزید شدت آ گئی اور 1 جولائی سے 21 جولائی ہونے والے اس پرتشدد مظاہروں میں 200 سے زائد لوگ مارے گئے۔ اس دوران 21 جولائی کو بنگلہ دیش کے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 1971 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کو کوٹا 30% سے کم کرتے ہوئے اسے 5% کر دیا۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 93% نوکریاں میرٹ پر مل جائیں اور باقی 2% اقلیتوں، ٹرانسجینڈر اور معذوروں کے لیے مختص کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود طلباء نے احتجاج ختم نہ کیا، بلکہ انہوں نے وزیر اعظم شیخ حسینہ سے گرفتار مظاہرین کی رہائی اور مرنے والے مظاہرین کے لواحقین سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اور اس سلسلے میں جمعے سے احتجاج نے مزید شدت اختیار کر لی اور اتوار کو ہونے والے مظاہروں پر پرتشدد واقعات میں 90 سے زائد افراد کے مارے جانے کی اطلاعات آئی۔ مگر مظاہرین نے بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ میں کرفیو کے باوجود مارچ کا اعلان کر دیا اور پھر بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا اور وہ فوری طور پر بھارت روانہ ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد مظاہرین نے ان کی رہائش گاہ یعنی وزیر اعظم ہاؤس پر چڑھائی کر دی، لیکن جہاں شیخ حسینہ واجد کی مستعفی ہونے کے بعد ملک سے فرار ہونے پر تنقید کی جا رہی ہے، انہیں بزدلی کے طعنے دیے جا رہے ہیں، تو وہیں اس کا ایک دردناک پہلو بھی ہے جسے یاد کیا جائے تو شیخ حسینہ واجد کے فرار ہونے کے فیصلے کے پیچھے کی بات سمجھ جاتی ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے والد اور بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کو بنگلہ دیش کی آزادی کے صرف 3 سال بعد ہی فوجی بغاوت کے دوران فوجی اہلکاروں نے گھر میں گھس کر اہل خانہ سمیت قتل کر دیا۔ اس وقت شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن ملک سے باہر تھی، اس لیے ان کی جان بچ گئی تھی، لیکن باقی تمام اہل خانہ مارے گئے تھے۔ اس حوالے سے BBC کے مطابق 1972 میں شیخ مجیب الرحمان نے اقتدار سنبھالا اور جنگ سے تباہ شدہ بنگلہ دیش کی تعمیر نو شروع کی، لیکن ان کی کہانی کا ایک افسوسناک انجام ہوا۔ 1975 کے تک معاملات ان کے ہاتھ سے نکلنے لگے، کرپشن بڑھنے لگی اور اقربا پروی کو ہوا ملنے لگی۔ عوام میں بے اطمینانی کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی فوج نے بھی بے اطمینانی بڑھنے لگی۔ 15 اگست 1975 کی صبح بنگلہ دیشی فوج کے کچھ جونیئر افسروں نے شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا۔ اپنے گھر کے باہر گولیوں کی آواز سنتے ہی شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل شفیع اللہ کو فون ملایا۔ BBC کے بات کرتے ہوئے جنرل شفیع اللہ نے بتایا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان بہت غصے میں تھے اور مجھ سے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے گھر پر حملہ کیا ہے، ان کو واپس آنے کا حکم دیں۔ میں نے شیخ مجیب الرحمان سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے گھر سے باہر آ سکتے ہیں؟ گھر پر حملے کے بعد شیخ مجیب الرحمان بلائی منزل سے نیچے آنے کے لیے سیڑھیاں اتر رہے تھے کہ جب قومی اہلکاروں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ شیخ مجیب الرحمان منہ کے بل گر پڑے اور اس کے بعد ان کے گھر میں موت کا رقص شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے شیخ مجیب الرحمان کی بیوی کو گولی ماری گئی، پھر ان کے بیٹے شیخ جمال کو گولی ماری گئی۔ گھر میں موجود ان کی دونوں بہوؤں کو بھی نہیں بخشا گیا اور ان کے ساتھ ساتھ
سب سے چھوٹے بیٹے 10 سالہ رسل مجیب کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس پورے گھرانے کی صرف 2 بیٹیاں ہی زندہ رہی کیونکہ وہ اس وقت گھر پر نہیں تھی بلکہ جرمنی میں تھی۔ BBC کے مطابق بھارتی صحافی سبھاش چکروتی کے مطابق بنگلہ دیش میں ہندوستان کے اس وقت کے ہائی کمشنر نے بتایا کہ اس دن اصل میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر پر ہوا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ بنگلہ دیشی فوج کے اہلکار شیخ مجیب کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہیں لگا کہ فوج اہلکار غلطی سے ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ انہیں یہ اندازہ تک نہ تھا کہ وہ انہیں مارنے آئے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے اہل خانہ کو بے رحمی سے مارا گیا اور بعد ازاں ان کی لاشیں ایک فوجی ٹرک میں ڈال دی گئی۔ 16 اگست کی صبح فوجیوں نے تمام لاشیں اکٹھی کی اور شیخ مجیب کے علاوہ تمام باقی اہل خانہ کی لاشوں کو قبرستان میں ایک بڑے گڑھے میں دفن کر دیا گیا، جس کے بعد شیخ مجیب کی میت کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے آبائی گاؤں تنگی پارا پہنچایا گیا۔ فوجیوں نے اس موقع پر ان کے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا تاکہ لوگ ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکیں۔ فوجیوں کا اصرار تھا کہ شیخ مجیب کی میت کو جلد دفن کیا جائے، لیکن گاؤں کے مولانا پازد تھے، میت کو غسل دیے بغیر دفن نہیں کیا جا سکتا۔ سید بدر الحسن اپنی کتاب فرام ریبل ٹو فاؤنڈنگ فادر میں لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب کی میت کو غسل دینے کے لیے صابن دستیاب نہ تھا اور آخر میں ان کی میت کو کپڑے دھونے والے صابن سے نہلایا گیا۔ انہیں مقامی قبرستان میں اپنے والد کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ اس شام جب بارش شروع ہوئی تو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ شاید قدرت بھی اس بے دردی کو برداشت نہ کر سکی، لیکن اسے ستم ظریفی کا کہا جائے یا کچھ اور، کیونکہ اس شام بنگلہ دیش کے بابائے قوم کے لیے آنسو بہانے والے بھی بہت کم تھے۔ شیخ مجیب کے قتل کے بعد ان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد ان کی سیاسی جانشین بن گئی۔ والد اور اہل خانہ کے قتل کے بعد 1981 میں شیخ حسینہ واجد جلا وطنی ختم کر کے بھارت سے بنگلہ دیش واپس لوٹ آئی اور عوامی لیگ کی سربراہ بن گئی۔ اس دوران انہوں نے اپنی سیاسی حریف اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ خالدہ ضیاء کے ساتھ مل کر فوجی آمریت کے خلاف ہونے والی عوامی جدوجہد کی قیادت کی، جس نے 1990 میں فوجی آمریت میں جنرل حسین احمد ارشاد کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ اس تحریک میں شیخ حسینہ واجد بطور عوامی لیڈر مقبول ہو کر سامنے آئی، بطور ڈیموکریٹ سامنے آئی۔ 1996 کے انتخابات میں شیخ حسینہ واجد پہلی بار بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بن گئی، مگر ان کی حکومت پر کرپشن کے سنگین الزامات لگے اور 2001 کے الیکشن میں انہیں خالدہ ضیاء سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2007 میں بنگلہ دیش میں ایک بار فوج نے پھر بغاوت کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور فوج خالدہ ضیاء اور شیخ حسینہ دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ 2008 میں ایک عبوری حکومت کے زیر اہتمام ہونے والے انتخابات سے پہلے دونوں کو رہا کر دیا گیا اور انتخابات میں عوامی لیگ اور اتحادی بڑے مارجن سے کامیاب ہوئے اور 2009 میں شیخ حسینہ واجد دوسری بار وزیر اعظم بن گئی اور پھر شیخ حسینہ واجد نے 2014، 2019 اور 2024 کے انتخابات میں واضح کامیابی حاصل کی، مگر ان انتخابات کی صاف پر سوالات اٹھے۔ 2011 میں شیخ حسینہ واجد نے آئین میں ترمیم کر کے انتخابات نگران حکومت کے ذریعے کرانے کا قانون ختم کروایا، جس کے بعد 2014 شیخ حسینہ کے اپنی ہی حکومت کے زیر اہتمام انتخابات کرائے تھے، جس کا اپوزیشن جماعتوں نے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا تھا۔ اپوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے عوامی لیگ نے ان متنازع انتخابات میں 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کی، جس کے بعد ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام کی صورتحال دیکھنے میں آئی۔ اسی طرح 2018 کے انتخابات میں بھی کافی متنازع تھے، جس میں شیخ حسینہ واجد کی جماعت نے 96% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے اور اس الیکشن پر بھی دھاندلی کے سنگین الزامات لگائے گئے، جبکہ جنوری 2024 میں ہونے والے انتخابات کے نتائج بھی کافی زیادہ متنازع ہو گئے، کیونکہ اپوزیشن نے بڑی جماعتوں نے انتخابات میں ایک بار پھر حصہ نہیں لیا اور اسی دوران میں یہ تنقید ہوتی رہی کہ بنگلہ دیش میں جمہوریت ختم ہو رہی ہے اور ملک میں ون پارٹی اسٹیٹ بن گیا ہے۔ BBC نے اس حوالے سے لکھا کہ ملک میں حالیہ پرتشدد مظاہرے شیخ حسینہ واجد کے سیاسی کیریئر کا سب سے بڑا چیلنج تھے، لیکن اس سے پہلے جنوری میں ہونے والے انتخابات بھی تنازعات کا شکار ہوئے تھے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کی
लगातार चौथी मर्तबा इक़्तिदार में आई। उनके इस्तीफे के मुतालबात किए जा रहे थे, लेकिन शेख हसीना वाजिद ने मुज़ाहिमत जारी रखी। उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरीन को न सिर्फ दहशतगर्द करार दिया था, बल्कि आवाम से ये अपील भी की थी कि इन दहशतगर्दों से आईनी हाथों से निपटा जाए जो अवामी लीग का हिस्सा थे। मुखालफिन का ये कहना था कि इस दौरान मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती रही और जमहूरियत का मयार गिरता गया। मुखालफिन हसीना वाजिद पर आमराना तर्ज़ हुक्मरानी इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाते रहे और कहते हैं कि शेख हसीना वाजिद ने अपने सियासी मुखालफिन और मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की हैं। हालिया महीनों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और हज़ारों सियासी कारकुनों को हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दरमियान गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि 2009 के बाद मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मादराए अदालत हलाकतों और जबरी गुमशुदगियों में इजाफा हुआ है। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत इन इल्ज़ामात की दो टोक अंदाज में तरदीद कर चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी हुकूमत गैर मुल्की सहाफ़ियों को भी मुल्क में इन वाक़यात की तहकीकात से रोकती रही। इसके अलावा शेख हसीना वाजिद के दौर में 2010 में एक मुतनाज़िया वॉर ट्रिब्यूनल्स की भी बनाया गया। जब 2009 में बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत में दौर ख़त्म हुआ और इंतखाबात में अवामी लीग 2/3 अक्सरियत से कामयाब हुई, तो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान शेख हसीना ने 1971 की जंगी मुजरिमों के एहतसाब का नारा पहली बार लगाया था। शेख हसीना वाजिद ने 1974 के साथ फरीकी बैनुल अक़वामी समझौते के नतीजे में ख़त्म होने वाली वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल्स कानून को एक तरमीम के ज़रिए ज़िंदा कर दिया। शुरू में इन ट्रिब्यूनल्स का खैर मकदम हुआ, लेकिन फिर इंसाफ के साथ बैनुल अक़वामी तकाज़ों से रूगर्दानी और इंतकाम पर मबनी ट्रायल्स पर ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी तंजीमों ने इन ट्रिब्यूनल्स की दी जाने वाली सज़ाओं पर सवालात उठाना शुरू कर दिए। 2013 के बाद मुतनाज़िया वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी के मुतअद्दिद अहम रहनुमाओं समेत अपोजिशन की 13 मुमताज़ शख्सियात को सज़ाए मौत दे चुका है। जबकि अल जज़ीरा ने शेख हसीना के दौरे इक़्तिदार पर तज्ज़िया करते हुए लिखा है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद शेख हसीना वाजिद ने एक ऑटोक्रेट हुक्मरान की सूरत इख्तियार कर ली थी। इस दौरान इन पर सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियों, मारवाए अदालत, कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के संगीन इल्ज़ामात थे। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब ममालिक में होता था, लेकिन 2009 के बाद शेख हसीना वाजिद की क़यादत में मुल्क की मईशत में बेहतरी नज़र आई और अब बांग्लादेश का शुमार खित्ते में सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती हुई माशी ताकतों में होता है। बांग्लादेश की तरक्की की रफ्तार इंडिया से भी तेज़ है। मुल्क में सबसे ज़्यादा तरक्की कपड़ों यानी गारमेंट्स के शोबे में नज़र आई। वर्ल्ड वार बैंक के मुताबिक गुज़श्ता एक दहाई में तकरीबन 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से बाहर आए और बांग्लादेश में बनाए गए कपड़ों को यूरोप, शुमाली अमेरिका और एशिया तक रसाई हासिल है। मगर गुज़श्ता दिनों इस माशी तरक्की पर भी तनकीद भी होती नज़र आई।